بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد انی اعلم ما لا تعلمون اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم کا ہم پر اور تمام مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے، آج کے اس پرفتن ماحول میں کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہر وہ مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا نوجوان ہو، ہر ایک اپنے آپ کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کرے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہماری جو حرکت ہے، ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے جو ادب اور تہذیب ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود کیا ہم مسلمان دکھائی دیتے ہیں؟ کیا ہم لگتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ کیا لگتا ہے آج ہم جب چلتے ہیں بازاروں کے اندر، کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ میرے دوستو، اللہ نے جب ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین، تابعین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اونچے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق کتنے اونچے تھے، اور وہ چلتے تھے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جا رہے ہیں۔ آج ہم جب چلتے ہیں تو کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ شیطان جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے اسلام، یہ مسلمان ہے، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی ہیں جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر بیعت ہوئے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اپنی ذات سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، چہ جائے کہ مجھے نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت خوش مزاج صحابی تھے وہ، اور ہر ایک کے ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ہر ایک کی خیر خواہی کے لیے ہر وقت، 24 گھنٹہ میں جس وقت بھی ضرورت پڑ جائے ان کی کسی اور کو، ہر وقت تیار رہتے تھے وہ۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں چل رہے ہیں، اور ایک انسان ہے جو گھوڑا بیچنا چاہ رہا ہے، ان کے پاس پہنچے اور پوچھے، بھائی تمہارے یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ فرمایا کہ 300 دینار میں اس کی قیمت ہے، 300 دینار میں یہ گھوڑا بیچوں گا۔ حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کو نیچے سے اوپر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی قیمت تو اور زیادہ ہونی چاہیے، بہت عمدہ قسم کا گھوڑا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کی قیمت کا۔ تو مالک نے کہا، جو گھوڑے کا مالک تھا، انہوں نے کہا تو بھائی قیمت ذرا اور بڑھا دو۔ بولا کتنا بڑھا دو؟ بولا 100 اور بڑھا دو، 400 کر دو۔ کہا کہ نہیں اور زیادہ ہونی چاہیے اس کی قیمت۔ بولا 500 کر دو۔ اس طرح ہوتے ہوتے 500، 600، 700 تک اندر آئے، اور گھوڑے کا جو مالک ہے بہت خوش ہے وہ، کہا یہ عجیب قسم کا انسان ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں یہ کسی مجبوری کے اندر یہ گھوڑا کو بیچ رہے ہیں اور اس کو فائدہ ہو جائے، میری ذات سے ان کو فائدہ ہو جائے، ان کو نقصان نہ ہو۔ چنانچہ جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے کی قیمت 300 دینار تھا، انہوں نے اس گھوڑے کو 800 دینار میں خرید لیا۔ اور آج کل ہمارے مسلمان تاجر پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، جو گاہک ہے، گراہک ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پیسہ دیے بغیر ہم مال لے لیں،
اور جو دکان کا مالک ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مال دیے بغیر اس کے جیب سے پیسہ لے لیں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق نہیں ہیں۔ آج اپنے اخلاق و کردار کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان ہیں اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ایک زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے بازو میں جو پڑوسی ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے ان کا، وہ اپنے گھر کو بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ فروخت کر رہے ہیں اپنے مکان کو۔ اور فرمایا کسی نے کتنا قیمت ہے؟ فرمایا کہ 2000 دینار۔ لینے والے نے کہا بھائی اس مکان کی قیمت صرف اور صرف 1000 دینار ہو سکتا ہے۔ تو مکان مالک یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اس کی قیمت حقیقتاً کتنا ہے؟ 1000 دینار ہی ہے، لیکن 1000 دینار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ دیکھ لیجئے، مسلمان کے بازو میں جو ہمسائے ہیں، جو پڑوسی ہیں، اس مسلمان کی وجہ سے ان کے مکان کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج ہمارے پڑوس میں اگر کوئی ہے تو ہم سے نفرت کر رہے ہیں، بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میرے اخلاق ویسے ہیں ہی نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اپنے اخلاق و کردار کو آج بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر موڑ کے اوپر آپ دیکھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کے اخلاق و کردار کو دیکھ لیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے یہ بشر ہیں، اور بشر ہونے کے باوجود ان کے اندر کتنی خیر خواہی ہے۔ اپنا نقصان ہو جائے لیکن سامنے والے کو نقصان نہ ہو، یہ ہے مسلمانیت، اور یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ہمارا ایمان۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، 95% مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم غلام ہیں، ہم پابند ہیں اللہ کی حکموں کے، اور ہم پابند ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے۔ ہم دیکھیں کہ ہم غلام ہیں یا نہیں ہیں۔ اٹھا کر کے آپ دیکھیے حکایت صحابہ، جنگ یرموک کی لڑائی ہے، جنگ یرموک کی لڑائی خوب تپش ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جو صحابہ شہید ہو گئے زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور انہوں نے اس موقع کے اوپر میدان کارزار میں، میدان جنگ کے اندر کہا العطش۔ ان کے چچا زاد بھائی کے پاس پانی تھا، دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ جب پہنچے ہی تھے تو بازوں سے آواز آیا العطش، پیاس۔ انہوں نے اشارہ کیا سر سے اس کی طرف جاؤ، حالانکہ خود پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن جب بازوں سے آواز آئی تو کیا فرمایا؟ اس کے طرف جاؤ۔ اور اس کے چچا زاد بھائی ان کو بھی پانی نہیں پلایا، اس کے پاس دوسروں کے پاس گئے، اور دوسرے پینے ہی والے تھے کہ تیسرے نے آواز لگائی العطش۔ کیا فرمایا؟ العطش۔ تو انہوں نے اشارہ کر دیا تم اس کے پاس لے کر جاؤ۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب وہ دوسرے کے پاس لوٹ کر کے آئے معلوم ہوا اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور جب پہلے کے پاس واپس آئے معلوم ہوا اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ موت کے آخری شام میں جو پانی پی رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی کو ترجیح دی، دوسروں کو ترجیح دی کہ ہم بھوکے اور پیاسے مر جائیں لیکن ہمارا بھائی بھوکا اور پیاسا نہ مرے۔ دیکھ لیجئے، یہ تھے صحابہ کرام جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں اعلان کرتے تھے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں۔
کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس روئی زمین کی خلافت دینا چاہ رہے تھے تو فرشتوں نے کہا تھا کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی جو زمین کے اوپر جا کر کے فساد کرے گا، ایک دوسرے کی خون بہائے گا، ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا، ایک دوسرے سے جھوٹ بولے گا، ایک دوسرے کے مال حلف کرے گا۔ وہ فرشتے کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور جب ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھ لو، مشاہدہ کر لو، یہ ہیں ہمارے بندے جو اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، مسلمان کے بازو میں پڑوس رہتے ہیں تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے صرف مسلمان کی وجہ سے، اور آج کی مسلمان کی وجہ سے پڑوسی پریشان ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اتنا اونچا بنائیں کہ اسلام ظاہر ہو، ایمان ظاہر ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کریں گے تو جب کوئی بھی غیر دیکھیں گے ہاں یہ ہے مسلمان۔ آج کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں سے کوئی کسی طرح سے سودا کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو چھوڑ دیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کے کرام کے اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہے، تابعین، طبع تابعین، اولیاء کرام کو دیکھ لیجئے۔ اس وجہ سے میرے دوستو سچا پکا مسلمان بنائیں تاکہ روڈوں کے اوپر چلیں تو غیر بھی دیکھ کر کے بول دے یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام، دیکھو جا رہا ہے غلام، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لوگ کہا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اخلاق کو ویسے ہی بنائیں جیسے کہ پہلے کے لوگ تھے، اور ایسے اخلاق و کردار نہ بنائیں جس سے اسلام شرمندہ ہو، مسلمان شرمندہ ہو، اور ہمارا ایمان بھی شرمندہ ہو، فرشتے بھی طعنے دینے لگے اور شیاطین بھی خوش ہو جائے۔ ایسے اخلاق و کردار نہ بنائیں، ہر ایک گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔